أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. آج کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے والدہ کے دل کے اندر جو بات ڈالی وہ سارا واقعہ، اور پھر کیسے فرعون کے محل کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہے، وہ ان آیات کے اندر اس واقعے کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، والدہ کی طرف، أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ وہ اس کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب ان پر اس کو کوئی خوف و اندیشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ان کو وہ دریا میں ڈال دیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی خوف کریں اور نہ ہی کوئی غم کریں، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو آپ کی طرف لوٹائیں گے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو رسولوں میں سے بھی بنائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہاں پر وحی سے مراد وہ خاص جس طرح انبیاء کی طرف سے وحی انبیاء کی طرف آتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جب آپ کو کوئی ڈر خوف ہو تو پھر اس بچے کو صندوق میں بند کر کے جو ہے وہ دریا کے اندر بہا دینا، باقی حفاظت کرنا وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کیونکہ جو فرعون تھا اور اس کے جو حوالی تھے، جو لشکر تھے، جو اس کے لوگ تھے، وہ کچھ عرصہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کرتے رہے، لیکن پھر یہ ہوا کہ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اسی طرح قتل کرتے رہیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی، اور جتنے بھی یہ محنت مزدوری مشقت والے کام ہیں یہ کام کرنے کے لیے ہمیں پھر کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال مار دیتے ہیں اور 1 سال چھوڑ دیتے ہیں، یعنی 1 سال قتل کرتے تھے اور 1 سال جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ جس سال جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے اس سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہارون علیہ السلام تھے ان کی پیدائش جو اس سال ہوئی، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اسی سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجا۔ تو گویا وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کیونکہ جو فرعون نے جو عورتیں اس طرح کی جو وہ چھوڑی تھی کہ جو وہ دیکھ لیتی تھی کہ کون سی عورت جو ہے وہ حاملہ ہے تاکہ پیدائش کے بعد جو اس کا پتہ کیا جائے اور سارا، لیکن
اللہ نے وہاں بھی ایک ایسا سلسلہ بنا دیا کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا، اندازہ بھی نہیں ہوا، اور ان کی جو پیدائش اس طرح ہوئی، اور پھر جو اس کے بعد جب یہ ان کو خوف ڈر لاحق ہوا تو پھر اللہ کا جو حکم ملا تھا کہ بچے کو جو وہ دریا کے اندر صندوق میں ڈال کے جو وہ بہا دے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو آپ کی طرف جو اس کو لوٹائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کو رسولوں میں سے بھی بنائیں گے، یعنی اس کو رسول بھی جو بنایا جائے گا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، بس اس کو اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ ہو ان کے لیے دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث۔ ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان اور ان کے جو لشکر تھے وہ تدبیر کے اندر غلطی کر رہے تھے، خطا کار تھے۔ مراد یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو دریا کے اندر بہا دیا تو آگے فرعون اور اس کی بیوی تھی اور کچھ اور لوگ تھے وہاں پر دریا کے کنارے، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ صندوق جو پکڑا گیا اور اس میں دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے، تو وہ اس بچے کو جو انہوں نے اٹھا لیا۔ یہ جو کہا نا اللہ کہ تاکہ ان کے لیے وہ دشمن ہو اور غم کا باعث ہو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر ایسے کیا تھا، لیکن ان کو ظاہر اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آگے ہونے والا کیا ہے ان کے ساتھ، کہ یہی بچہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے بربادی کا باعث بنے گا، یہی بچہ ان کی ساری سلطنت کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ یعنی وہ فرعون تو شاید اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک ہوگا، لہذا لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ ہم اس کو یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو جو ہے وہ اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور اللہ نے فرمایا لیکن وہ انجام سے بے خبر تھے، کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ بھی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ فرعون کی جو وہ اولاد نہیں تھی، اس لیے جو اس کی بیوی تھی اس نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ تو لیکن کیا ہے کہ حقیقت کے اندر یہ بچہ ان کے لیے جو ہے وہ کیا مستقبل کے اندر کیا مشکلات اور پریشانیاں ہو سکتی تھی، وہ اس انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل جو ہے وہ حوصلہ جو وہ ہار رہا تھا، إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا، قریب تھا کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو جو ہے وہ مضبوط نہ کرتے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں ایمان والوں میں سے۔ کہ ظاہر ہے ایک والدہ اپنے بچے کو، ظاہر والدہ کی محبت جو ہے بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اور اس طرح جو وہ دریا کے اندر بہا دینا، اور یہ سارا معاملہ کوئی آسان بات نہیں تھی، اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے، طرح طرح کی جو باتیں اٹھ رہی تھی کہ بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہوگا، وہ کہاں گیا ہوگا، ڈوب گیا ہوگا یا کسی اور نے پکڑ لیا ہوگا، تو یہ ساری باتیں ان کے دل کے اندر وسوسے جو ہے وہ چل رہے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دل کو جو ہے مضبوط کر دیا، ان کو ثابت قدم رکھا تاکہ وہ جو ہے وہ ایمان والوں میں سے ہوں۔ وقالت لأخته قصیہ، اور انہوں نے جب وہ کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ اس کے پیچھے جاؤ، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور اس کو دور سے جو ہے وہ دیکھتے رہو کہ انہیں احساس بھی نہ ہو۔ یعنی جب وہ صندوق جو ہے دریا کے اندر بہا دیا تو اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی جو بیٹی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس سے کہا کہ اب تم دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے صندوق کے ساتھ ساتھ چلنا، تھوڑا دور سے جو ہو کر دیکھتے رہنا کہ ایسے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ بچی جو ہے وہ اسی صندوق کے پیچھے ہے، یعنی دور سے ہو کر دیکھنا، اور تاکہ تمہیں جو ہے وہ نظر بھی آئے اور کسی کو محسوس بھی نہ ہو۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا اور آگے اللہ تعالیٰ نے مختصر جو ہے اس کا ذکر کیا۔
وہ پھر جو ہے وہ بلاخر وہ بچہ جو ہے وہ محل کے اندر پہنچ گیا، تو وہاں پر جو معاملہ ہوا دودھ پلانے کا معاملہ تھا، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دیا یعنی دور کر دیا اس سے دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کیا میں آپ کی رہنمائی کروں ایک ایسے گھرانے کی طرف کہ جو اس کو جو ہے وہ دودھ بھی پلائے، اس کی کفالت بھی کرے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کا جو ہے وہ خیر خواہ بھی ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ وہ بہن جو جا رہی تھی دریا کے کنارے کنارے، تو اس نے وہ سارا معاملہ دیکھ لیا تھا کہ فرعون اور جو اس کے ساتھ وہاں لوگ تھے انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اس کو وہاں سے لے کر جو ہے وہ محل کی طرف چلے گئی۔ وہ بھی اسی طرح غیر محسوس انداز کے اندر جو ہے وہ محل کے اندر داخل ہو گئی۔ اب وہاں پر جب بھوک لگی، جب بچے کو دودھ پلانے کی باری آئی تو مختلف جو ہے عورتوں کو لایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کسی عورت کا جو ہے وہ دودھ نہیں پیا، یعنی جو بھی آتی ہے اس کا جو ہے وہ آگے منہ موڑ لیتے، اور اس طرح جو ہے وہ کئی جو ہے وہ عورتیں آئیں، لیکن جو ہے وہ یہ معاملہ، یہ جو سارا معاملہ ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو پھر اس نے وہاں پر کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی جو رہنمائی ایک ایسے گھر کی طرف کروں کہ جو اس کی کفالت کرے گا اور جب وہ اس کو دودھ پلائے گا اور جو اس کے لیے جو ہے وہ خیر خواہ بھی ہوگا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، بس ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی والدہ کی طرف تاکہ وہ اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ وَلَا تَحْزَنَ، اور نہ غم کرو، وَلِتَعْلَمَ، اور جان لو، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اب ہوا وہی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پھر جب اس کی بہن نے کہا، ان کی بہن نے کہا کہ وہ ایسے گھرانے کی طرف، تو پھر ان کی والدہ کو جو ہے وہ لایا گیا۔ وہ والدہ جب آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو پھر وہاں پر یہ معاملہ آیا تو فرعون نے کہا کہ اب آپ محل کے اندر رہیں اور جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ اس کی پرورش کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے باقی جو بچے بھی ہیں اور باقی گھر کے کام بھی ہیں، لہٰذا میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا ٹھیک، اب اپنے گھر کے اندر ہی رہیں، لیکن اس کو جو آپ دودھ پلائیں گی اس کے بدلے میں بھی آپ کو جو ہے وہ اجرت ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ جو بچوں کو قتل کرنے والا تھا اسی کے محل سے وہ جو ہے وہ ساری جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی والدہ کی طرف ان کو جو ہے وہ لوٹا دیا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا۔ لہٰذا کہا کہ غم نہ کرو اور جان لو کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے کہ بعض اوقات کسی کام کے اندر آپ کو مشکل پریشانی آئے گی، لیکن جب آپ ثابت قدم رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ تو اس لیے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ دنیا چاہے جتنی تدبیریں کر، دنیا کے جو فرعون ہیں، وہ دنیا کے جو خدا بنے ہوئے ہیں، وہ چاہے جتنے بھی جو ترقی کر لیں، جتنی بھی تدبیریں کر لیں، جو بھی کچھ کر لیں، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کے جو ارادہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کے اوپر قادر ہے، کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا، کہ حالانکہ اگر عقل کے اندر یہ بات ہو کہ اگر انسان سوچے تو اس طرح بچے کو بہانا دریا کے اندر اپنے ہاتھوں سے وہ ایک مشکل کام تھا، لیکن جب اللہ کا حکم سمجھ کر انہوں نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مدد بھی کی۔ لہٰذا اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ جو بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرے۔